اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ لشکر والوں کا امتحان۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہونے لگے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تاکہ تمام لشکر میں سے مخلص لوگ واضح ہو جائیں، اس لیے کہ جب غیر مخلص اور قتال نہ کرنے والے لشکر میں مل جاتے ہیں تو ان کی کمزوری کی وجہ سے پورا لشکر کمزور ہو جاتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، یعنی میری اتباع کرنے والے مومنین میں سے نہیں ہے، لہٰذا وہ میرے ساتھ چل کر جہاد کرنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اسے نہ چکھا بے شک وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو ایک آدھ چلو بھر لے تو اسے رخصت ہے، اجازت ہے، یعنی عزیمت یہ ہے کہ بالکل نہ پیے، رخصت یہ ہے کہ ایک آدھ چلو پی لے مگر زیادہ نہ پیے۔ ماننے والے ہی میرے ہیں اور وہ ہی جہاد کے اہل ہیں۔ اس امتحان کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جوش و خروش میں بھیڑ بھاڑ بہت ہو جایا کرتی ہے، لیکن وقت پر جمنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور اس وقت ایسے لوگوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے بھی پاؤں اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا، اس کا یہ امتحان مقرر کیا گیا جو کہ نہایت مناسب ہے، کیونکہ لڑائی میں جفاکشی، صبر، استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ فشربوا منہ، پھر ان میں سے سب نے اس نہر سے پانی پی لیا، یعنی جب یہ لوگ نہر کے پاس پہنچے، وہاں ٹھہرے تو پیاس کی وجہ سے اکثر نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور یوں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر پیاس اور غلبہ کر گئی، جو کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی، بزدلی ان پر چھا گئی، وہیں نہر کے کنارے رہ گئے، دشمن سے لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے۔ پس طالوت کو پتہ چل گیا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، اپنا کون ہے، مخالف کون ہے۔ الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق چند ایک گھونٹ پیے۔ حکم ماننے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل مضبوط کر دیے، ان کا ایمان سلامت رہا اور یہ خیر و عافیت کے ساتھ نہر عبور کر گئے، اور وہی چند گھونٹ ہی ان کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو گئے۔ نقطہ سوچنے کی بات یہ ہے، ان لوگوں نے پانی پیا جو فی نفسی حلال ہے، مگر اس وقت پانی پینے کی اجازت نہیں تھی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر سوچئے وہ لوگ جو کھاتے ہی حرام ہیں، پیتے ہی حرام ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بات مان لی تھی، نافرمانی نہیں کی تھی، وہ طالوت کے ساتھ نہر پار کر گئے اور اپنے لشکر پر نظر پڑی تو وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قلت اور جالوت کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، یعنی آج ہمیں جالوت کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں، تو کم جو ہیں وہ زیادہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن لوگوں کو یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، وہ کہنے لگے، یعنی وہ لوگ جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان جڑ پکڑ چکا تھا، اللہ رب العزت سے ملنے کا شوق تھا، انہوں نے جالوت کے لشکر جرار پر ایک نظر ڈالی اور بڑی بے نیازی سے کہنے لگے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگرچہ تعداد میں وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور جسے اللہ رب العزت ذلیل کر دیتا ہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ تعداد اسباب میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی مدد و نصرت سے بڑی بڑی جماعتوں پر بھی غالب آ جایا کرتے ہیں۔ نقطہ آخرت کی سوچ و بچار کے
نیک نتائج۔ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچ و بچار کرنے سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت پر یقین بھی بڑھتا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین شوق انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ اس کی دلیل آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ظن غالب تھا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، امتحان لیا جا سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لشکر کے افراد کی قوت اور اس کے صبر کا اندازہ لگانے کے لیے ان کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، محض بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے۔ جہادی لشکر میں غیر آزمودہ افراد کی بھیڑ اکٹھی کرنے کی بجائے صرف ایسے افراد کو لینا چاہیے جن کے اندر اعلیٰ اخلاق اور ایمانی صفات پائی جاتی ہوں۔ نمبر 3، نصرت الہی حاصل کرنے کی شرط، نصرت الہی غلبے کی حاصل کرنے کی اولین شرط امیر کی کامل اطاعت ہے، اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اسی طرح علم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استاذ کی اطاعت، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے شیخ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جو استاذ کی شرعی بات نہیں مانتا وہ علم سے کورا رہتا ہے، اور جو شیخ کی بات نہیں مانتا وہ انوار و تجلیات اور روحانی فیض سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4، اس سے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اطاعت امیر سے انکار دل میں بزدلی اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، ایسی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ چھوٹی سی جماعت اپنی قوت ایمانی، صبر و استقلال سے بڑی بڑی جماعتوں پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ نمبر 6، جہاں بھی رہیں مخلص اور باخدا بن کر رہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ناپاک کو پاک سے، سچے کو جھوٹے سے، ثابت قدمی والے کو بزدل سے ممتاز اور الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ملے جلے اور غیر نمایاں نہیں رہنے دیتا تاکہ دعوی ایمان میں سے سچے اور دعوی ایمان میں جھوٹے علیحدہ ہو جائیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی رہیں مخلص اور باخدا بن کر رہیں۔ نمبر 7، اس کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھ سکتی۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں دنیا اور ابنائے دنیا یعنی دنیا کے پیچھے دین کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی مثال، ان کے بارے میں اشارہ موجود ہے۔ جو آدمی بقدر ضرورت دنیا کماتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ جو آدمی ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی پیاس بجھنے کی بجائے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ بس اس آیت میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کو آخرت پر کبھی بھی ترجیح نہ دیں، ورنہ دنیا ڈبو دے گی اور آخرت سے بالکل غافل کر دے گی، اور بعض دفعہ آخری وقت میں کلمہ بھی نہیں ملتا، آدمی ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی منہ سے کلمہ کفر بک دیتا ہے، اور بعض دفعہ نحوست کی وجہ سے آدمی اللہ، دین، رسول، قرآن، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، جس سے اس کے ایمان کا کباڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دنیا آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کو پسے پش ڈال بیٹھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔